سگی ماں ستیلا باپ قسط نمبر 2۔ اتنا کہہ کر یہ عورت وہاں سے چلی آئی۔ چند قدم چل کر رکی اور پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، لعنت ہے تجھ پر چودھری۔ اب یہ معاملہ اس عورت کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ چودھری اس کے ساتھ گزشتہ 4 سالوں سے کیا سلوک کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج اس نے آخری بار چیلنج کیا ہے۔ مقتول نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ چودھری کے ساتھ بات کرے گا۔ بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ وہ چپ رہے اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس واسطے کہ اس کے ہاتھ میں غنڈے بدماش ہیں اور پولیس کے ساتھ بھی اس کا تعلق واسطہ ہے۔ مقتول نے کہا کہ وہ شرافت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دن بعد مقتول نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے چودھری کے ساتھ بات کی تھی۔ چودھری پہلے تو یہ کہتا رہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور اچھے چال چلن کی عورت نہیں۔ مقتول نے اس کی بات کو سچ نہ مانا اور کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مقتول کا لہجہ ذرا سخت تھا جو چودھری کو اچھا نہ لگا۔ تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، چودھری نے کہا۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تم اس شہر میں نظر نہیں آؤ گے۔ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھنا۔ چودھری صاحب، مقتول نے کہا، میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ بات باہر نہ نکلے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی پیدا نہ ہو۔ آپ میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بہتر یہ ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، چودھری نے کہا۔ آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان خاصی جھک جھک اور تلخ کلامی ہوئی۔ بیوی بہت ڈری کہ چودھری اس کے خاوند کو نقصان پہنچائے گا۔ بیوی نے خاوند مقتول کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں عورت چودھری کے پیغام لاتی ہے اور اسے برا بھلا کہا پھر بھی باز نہیں آتی۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عورت اس وقت مقتول کے گھر آ گئی جب مقتول گھر میں موجود تھا۔ مقتول کی بیوی اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئی اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ مقتول اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ اس نے عورت کو ننگی گالیاں دیں۔ اس عورت کو شاید یہ حوصلہ تھا کہ اس کو چودھری کا تحفظ حاصل ہے، اس خیال سے اس نے مقتول کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہہ کر اٹھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گی۔ مقتول نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ 3-4 دن گزر گئے تو ایک شام خاوند گھر آیا۔ وہ کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا لگتا تھا۔ بیوی نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج چودھری کے ساتھ پھر ٹکر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے چودھری کو بتایا ہوگا کہ مقتول نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسی واسطے چودھری بھڑکا ہوا تھا۔ اب اس مردود چودھری نے کیا کہا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی ہے، مقتول نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ تم نے اس عورت کے منہ پر نہیں بلکہ میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا، تم یوں نہ سمجھو چودھری، میں تمہارے منہ پر بھی تھپڑ جاڑ دوں گا، پھر اس تھپڑ کا بدلہ لینا۔ چودھری نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا موت؟ میں نے اس کو کہا کہ تم سوچ لو چودھری، زندگی چاہیے یا موت؟ چودھری نے کہا، میں تمہیں 8 دن کی مہلت دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی چاہیے یا موت۔ مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2-4 اور بڑی سخت باتیں کہہ کر آ گیا۔ بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس چودھری کے منہ نہ لگے اور شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن خاوند اگلی صبح باجرے کی فصل میں قتل ہو گیا۔ اس عورت کا یہ سارا بیان اگر صحیح اور سچ تھا تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا کہ اس کے خاوند کو اس چودھری نے ہی قتل کروایا ہے۔ میں نے مقتول کی بیوی کی باتوں میں سے باتیں نکال کر بہت جرا کی تھی اور بہت باریک باریک باتیں بھی پوچھی تھیں، یہاں تک وہ تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کا یہ بیان صحیح ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے خاوند کا بڑا بھائی آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کو یہ ساری بات معلوم ہے؟ نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ خاوند نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، اور اس واسطے کہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اپنی کہانیاں گھڑ کر بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ مقتول کی بیوی کو اپنے دفتر میں بیٹھا ہی رہنے دیا اور میں باہر نکلا۔ ASI اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر اس چودھری کی بابت پوچھا کہ اس کا دوستانہ کون کون سے بدماشوں کے ساتھ ہے۔ کچھ تو میں بھی جانتا تھا، لیکن تھانے کا چھوٹا سٹاف ایسے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے 3 نام بتائے، جن میں ایک ڈکیتی کی واردات میں سزا یافتہ تھا، دوسرا جرائم پیشہ تو نہیں تھا لیکن بدماشوں میں شمار ہوتا تھا، خاندانی دشمنی میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کو عمر قید سزا ملی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل کی تو بری ہو گیا۔ تیسرا شخص بھی گنڈا تھا اور پیشہ ور جوئے باز، اس کو جرائم پیشہ فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان تینوں کو الگ الگ اس طرح تھانے لائے کہ چودھری کو خبر نہ ہو۔ پھر ایک عقل مند سے کانسٹیبل کو اس کامی عورت کے گھر کا اتا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ چودھری کو پتہ نہ لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ عورت کی بابت یہ احتیاط قائم نہیں رہے گی، وجہ یہ کہ عورت کو کانسٹیبل ساتھ لائے گا تو اس کا خاوند دوڑا دوڑا چودھری کے پاس جائے گا کہ اس کی بیوی کو تھانے لے گئے ہیں۔ بہرحال احتیاط ہوتی یا نہ ہوتی، مجھ کو اس عورت کی ضرورت تھی۔
चौधरी मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि उसको पता लग गया तो वो अपने वास्ते कोई पेशबंदी कर लेगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भेजकर मैं अपने दफ्तर में गया और मकतूल की बीवी को बाहर भेजकर मकतूल के भाई को बुलाया। यह मकतूल का बड़ा भाई था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो तो होने ही थे, उसका छोटा भाई मारा गया था। मैंने उसके साथ हमदर्दी के 2-4 लफ्ज़ कहे, फिर उससे पूछा कि उसका शक किसी पर होगा। जाहिर है कत्ल दुश्मन ही किया करते हैं, मकतूल की भी किसी के साथ दुश्मनी होगी। मेरे इस भाई ने दुनिया में सिर्फ़ एक ही काम किया है, बड़े भाई ने बेजारी के लहजे में कहा। काम यह किया है कि अपने दुश्मन पैदा किए हैं और दोस्त किसी को भी नहीं बनाया। मैं कहता था कि उस शख्स का अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले उसके दुश्मनों की बात करो, मैंने कहा। हर दुश्मन की बाबत सब कुछ बताओ। मैं उस दुश्मनी की बात नहीं कर रहा जो दुश्मनी आप समझ रहे हैं। उसने कहा, मेरा मतलब ये है कि मेरा भाई एतबार के काबिल आदमी नहीं था। किसी को दोस्त बनाता तो दिल में अपनी गर्ज रखता था और जहाँ ज़रूरत पड़ती दोस्त के साथ भी बेवफाई कर गुजरता था। मैं उसके किसी ऐसे दुश्मन को नहीं जानता जिस पर शुबा किया जा सके कि यह कातिल हो सकता है। देख मेरे भाई, मैंने कहा, जो भी बात कहनी है वो बिल्कुल साफ साफ कहो। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ और तुम्हारे भाई के कातिल को पकड़ कर सज़ा दिलवानी है। वो कम अकल आदमी नहीं लगता था, मुअज़्ज़ज़ आदमी था। वो दरअसल बड़ी शराफत और दयानतदारी से मुझे बताना चाहता था कि मकतूल का इखलाक किस किस्म का था। उसने जो लंबी चौड़ी बातें सुनाई वो मैं मुख्तसर करके तहरीर कर देता हूँ। उसने बताया कि मकतूल किसी न किसी औरत के साथ दरपर्दा नाजायज़ दोस्ती लगा कर रखता था। अपनी बीवी को तो उसने सिर्फ इस वास्ते घर में रखा हुआ था कि वो उसकी बीवी थी। वो शक्लो सूरत की कुछ ऐसी वैसी ही थी, लेकिन उसका एक जुर्म ये भी था कि उसकी औलाद नहीं हुई थी। मकतूल को सब ने मशवरे दिए थे कि ये बीवी उसको ऐसे ही पसंद नहीं तो इस बात पर इसको तलाक दे दे और औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ले, लेकिन तलाक नहीं देता था। तलाक ना देने की वजह मैं समझता था। मकतूल के भाई ने कहा, उसकी ये बीवी बहुत ही साबर और सादा औरत थी। मकतूल से वो कोई गिला शिकवा नहीं करती थी। मकतूल रात को देर से घर आता या पूरी रात कहीं गायब रहता तो बीवी उससे बाज पुरस नहीं करती थी। मकतूल उस बीवी को घर रखना चाहता जो उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती थी। भाई के इस बयान से मुझे शक हुआ कि मकतूल ने किसी औरत के साथ मरासम पैदा किए होंगे और औरत के खामद या भाइयों वगैरह को पता चल गया होगा और उसके बायस उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। यह शक भी पैदा हुआ कि मकतूल ने किसी औरत पर दस्त दराजी की होगी और औरत की शिकायत पर मकतूल उस औरत के घर के आदमियों के हाथों मारा गया। मैंने अपने ये दोनों शक मकतूल के भाई को बताए। ऐसी बात नहीं जनाब, उसने कहा। यह मुझे यकीन है कि मेरे भाई में ये आदत नहीं थी कि ऐसी औरत के साथ भी छेड़छाड़ करता जिसके चाल चलन की बाबत उसको मालूम ना होता। ये ना समझें कि वो औरतों का शिकारी था। उसकी दोस्ती ऐसी औरत के साथ लगती थी जो मेरे भाई की तरह आवारा और बद चलन होती थी। आप जानते हैं कि औरतों के खामद भाई और बाप दूसरे ख़ानदान के मर्द बेगैरत होते हैं। गैरत के नाम पर किसी पर हाथ नहीं उठाते और बेगैरती में ही खुश रहते हैं। मैंने अपने शक के बमूजब इस पर जिरा शुरू कर दी और वो मेरे साथ ठीक ठाक ताउन करता रहा। बल्कि उसने एक बार ये भी कहा कि मैं उसे इस तरह कुरेद कर बातें पूछूं ताकि कातिल का सुराग लगाने में मुझे आसानी हो जाए। उस वक्त मेरी ज़रूरत यह थी कि ये शख्स किसी ऐसी औरत की निशानदेही करे जिसके घर के आदमी गैरत पर ना मर मिटने वाले हों, लेकिन उस शख्स ने मुझे मायूस कर दिया। बहुत वक्त सर्फ करके आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि मकतूल ऐसी औरत के साथ दोस्ती लगाता था जो होती ही बदनाम थी और जो घर बैठी एक किस्म की असमत फरोशी करती थी। उसके बाद मकतूल के भाई ने एक और बात सुनाकर मुझे चौंका दिया। उसने बताया कि मकतूल की ये जो मौजूदा यानी दूसरी बीवी है यह औरत ठीक नहीं है। उसने जो तफसीली बात सुनाई वो मैं मुख्तसर तहरीर करता हूँ। इस दूसरी बीवी के साथ मकतूल ने दोस्ती लगा ली थी। ये पहली औरत थी जो चाल चलन के मामले में बदनाम नहीं थी और चाल चलन की ख़राब भी नहीं थी। उसका पहला खामद नहायत ही शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी था। उस घर में खुशहाली थी। पहला खामद सादगी से ज़िंदगी बसर करता था, लेकिन बीवी शौकीन मजाज थी। नए फैशन के कीमती कपड़े पहनती और बन ठन कर रहती थी। वो ऐसी नहीं थी कि बिला वजह और बिला मकसद गलियों में फिरती या दूसरे लोगों के घरों में जाती और अपनी नुमाइश करती फिरती। उसकी आदत ये थी कि अपने आप को बना संवार कर रखती और ज़िंदा दिली को पसंद करती थी और चालाक होशियार थी। उसने पहले खामद को दबा कर रखा हुआ था। मकतूल की उस औरत के साथ दोस्ती पहले खामद की ज़िंदगी में ही चल निकली थी। मकतूल ने उस औरत के पहले खामद के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा कर लिए थे और उसके घरेलू मसाइल में इतनी दिलचस्पी लेता था कि उसके घर बेधड़क चला जाता और घर के फ़र्द की तरह एक्टिंग करता था। एक बात बताओ, मैंने भाई से पूछा, क्या ऐसी बात तो नहीं थी कि उसने किसी और औरत के साथ दोस्ती लगा ली और ये दोस्ती मकतूल के
قتل کا باعث بنی ہو۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، میں جو بات یقین کے ساتھ کر رہا ہوں اس پر آپ بھی یقین کریں، اور مجھے جس بات پر شک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شک والی بات ہے۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ عورت دوستیاں لگانے والی نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس کو مقتول کیوں پسند آ گیا اور ان کی دوستی ہوگی۔ مجھے اب یہ شبہ ہونے لگا کہ مقتول کی بیوی نے چوہدری کی بابت جو بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ عورت اگر شوقین مزاح تھی تو اس واسطے چوہدری کی دوستی کی فائدہ مند تھی، اس واسطے فائدہ مند تھی کہ چوہدری اس کو رقمیں پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مزے میں رہو گی۔ میرا شبہ یہ تھا کہ اس عورت نے چوہدری کے ساتھ در پردہ یاری لگا لی تھی اور خامد کو یعنی مقتول کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں آپ کو مقتول کے بھائی کا بیان سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مقتول کی بیوی کا پہلا خامد 8-10 روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے تقریباً 1 مہینہ بعد مقتول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وجہ یہ بتائی کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی صبر کر کے اپنے گھر جا بیٹھی۔ بھائی نے بتایا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا اور دنیا سے لا تعلق ہوگی۔ 3 مہینے گزرنے کی دیر تھی کہ مقتول اور اس بیوہ عورت کی شادی ہوگی۔ میرا بھائی اپنی اس دوسری بیوی کو اپنے گھر نہ لایا۔ مقتول کے بھائی نے کہا بلکہ خود اس کے گھر چلا گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ اس عورت کی پہلے خامد سے ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی نئی ہوئی تھی، پھر ایک جوان بیٹا ہے اور اس کے بعد ایک اور بہن ہے۔ ان سب کو وہ اپنے گھر تو نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میرے واسطے نہیں تھی کہ مقتول کی بیوی کی یہ اولاد تھی۔ پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ میرے بھائی نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کی پہلی بیوی برداشت نہ کر سکی اور وہ گھل گھل کر مر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو پہلی بیوی کی آہ کھا گئی۔ اللہ تو معاف نہیں کیا کرتا۔ میں مقتول کی دوسری بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھتا تھا، لیکن مقتول کے بھائی نے میرے دماغ کو ایک اور ہی لائن پر ڈال دیا۔ اب یہ عورت میرے واسطے مشتبہ صورت اختیار کر گئی تھی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے اور گہرائی میں جا کر سوچ رہا تھا۔ میں نے اس عورت اور مقتول کے بھائی کے بیانات کی تصدیق یا تردید اپنے ذرائع سے کرانی تھی، لیکن اس موڑ پر آ کر چوہدری کی بابت میرا دماغ کچھ بدل گیا۔ میرے دماغ یعنی میری سوچوں کی اس تبدیلی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے چوہدری کو شریف آدمی یا بے گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک میری نگاہ میں مشتبہ نمبر 1 تھا۔ مقتول کے بھائی پر میں نے بہت جرا کی اور وہ ہر جواب تفصیل سے دیتا رہا۔ یوں سمجھیں کہ اس شخص کو میں نے پوری طرح نچوڑ لیا تو اس کو چھٹی دی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل میرے کان میں کہہ کر گیا تھا کہ وہ کامی عورت آئی بیٹھی ہے جس کو چوہدری مقتول کی بیوی کو پھانسنے کے واسطے استعمال کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی کو بھیج کر اس عورت کو اندر بلا لیا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی تھی۔ مقتول کی پیٹھ میں 3 چاقو آ گئے تھے۔ ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ چاقو نے دل کو بھی کاٹ دیا تھا۔ یہ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ مقتول کی موت صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اب میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے میرے محترم استاد ملک احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں اور میری کہانیوں میں ایسی عورت کا کردار پڑھا ہوگا۔ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں۔ ایسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہیں اور اتنی چلاک اور ذہین ہوتی ہیں کہ عورتوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتی ہیں۔ یہ عورتیں عموماً چھوٹی ذاتوں کی ہوتی ہیں جو بڑے گھروں کے کام کرتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ان عورتوں کے خامدوں میں کچھ تو نکمے اور نکھٹو ہوتے ہیں یا نشئی یا کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں گھر کی تمام ضروریات خود پوری کرتی ہیں اور خامدوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ خامدوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں۔ ان میں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں اور اپنے شکار پر خوبصورتی کا جادو داری کرنے کے ڈھنگ سے واقف ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کے فن کی ماہر، اور اگر رونے کی ضرورت پڑے تو ایسا روتی ہیں کہ پتھروں کے بھی آنسو نکال دیتی ہیں۔ یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی خوبصورت عورتوں میں سے تھی۔ جسم لمبوترا اور رنگ صاف تھا۔ چہرے کے نقش تو بہت اچھے تھے، آنکھوں میں ایسی چمک جسے کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ عیاری اور مکاری اس عورت کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی، لیکن اس تاثر کو ہم تھانے دار ہی سمجھ سکتے تھے۔ عام ذہن کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس عورت کے دل میں کیا ہے۔ اس عورت کا نام ویسے بھی مجھے یاد نہیں رہا، نہ ڈائری میں لکھا ہے۔ یاد ہوتا تو کوئی بھی فرضی نام لکھتا، لیکن اب کہانی سنانے کے واسطے میں اس کو کامی لکھوں گا۔ اس کامی کی عمر 35 سال سے کچھ کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں تھی۔ دھلے دھلائے اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی اور کسی معزز گھرانے کی خاتون لگتی تھی، لیکن میں اس کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھے اس کا اصلی روپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا اور مرعوبیت کا تاثر طاری کر رکھا تھا۔
اس سے بیان لینے اور پوچھ گچھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تھانے داری روب سے بات کرتا، لیکن میں نے دوستانہ رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ تم تو بالکل ہی نکمی نکلی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4 سالوں میں تم ایک گھریلو عورت کو نہ پھانس سکی اور چودھری سے انعام وصول کرتی رہی۔ میں تو تمہیں بڑی استاد سمجھتا رہا۔ کون سی عورت؟ اس نے حیران سی ہو کر پوچھا۔ کون سا چودھری؟ تمہاری استادی اس عورت پر نہیں چل سکتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تم تھانے میں بیٹھ کر ایک تھانے دار پر اپنا جادو چلا لو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ پیار اور محبت سے تم اصل بات پر آ جاؤ، لیکن تم مجھے بھی چودھری جیسا بے وقوف آدمی سمجھ بیٹھی ہو۔ اب تمہاری خیریت صرف اس میں ہے کہ یہ نوسر بازی الگ رکھ دو اور صحیح صحیح بات زبان پر لے آؤ۔ میں تمہیں ویسے ہی شوقیہ نہیں بلایا، تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت معلوم کر کے بلایا ہے۔ یہ سوچ لو کہ یہاں سچ بولو گی تو فائدے میں اور اپنی عزت میں رہو گی، ہیرا پھیری کرو گی تو یہاں سے نکل نہیں سکو گی، نکلو گی تو سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ اس بیچاری میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی یہ دھمکی برداشت کر لیتی۔ اس کے چہرے کا اچھا خاصا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آج پوچھیں تو صحیح، اس نے ذرا دبی دبی آواز میں کہا۔ پھر میں کوئی بات کروں تب آپ دیکھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ صرف یہ منت کروں گی کہ چودھری کو پتہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں۔ کامی جیسی عورتوں، چودھریوں اور جاگیرداروں کے نوکروں، مزیروں وغیرہ کے لیے یہ بڑی ہی تکلیف دہ اور خطرناک مصیبت موجود رہتی تھی کہ ان کے آقا ان سے جرم کرواتے تھے اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو انہی غریبوں اور ناداروں کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ ان وقتوں میں ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں کئی ایسی وارداتوں میں اس کلاس یعنی نوکروں مزیروں کی کلاس کے لوگوں کو پکڑا تھا اور ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اس کے آقا کو یہ پتہ نہ لگے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ میں ان کو جھوٹا یقین دلا دیا کرتا تھا کہ ان کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، لیکن کیس جب عدالت میں جاتا تھا تو ان کی گواہی کے واسطے طلب کر لیتے تھے۔ ایسا ہی وعدہ کامی کے ساتھ کیا کہ کسی کو پتہ نہ لگنے دیا جائے گا کہ اس کو تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور اس کے چہرے پر اصل رنگ آ گیا تو میں نے مقتول کی بیوی کا بیان ذہن میں رکھ کر کامی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ کامی زیادہ تر باتوں کی تائید اور تصدیق کرتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری اس کو انعام کیا دیتا تھا۔ میں اس کی بات سے بات نکال کر پوچھ گچھ اور جیرا بھی کرتا جا رہا تھا۔ میرے انداز میں شفقت تھی اور اپنائیت بھی تھی، اس کا بڑا اچھا اثر ہو رہا تھا۔ اسی اثر کے تحت میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کامی نے کہا کہ چودھری نے اس کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا تھا، اس کو بڑے اچھے کپڑے دیتا اور پیسے بھی خاصے دیتا رہتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو پھانس کر اس کے حوالے نہ کیا تو وہ پھر کامی کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ لے گا۔ آخر بات یہاں تک آن پہنچی کہ کامی نے مقتول کی بیوی کے سارے بیان کی تصدیق کر دی اور 2-3 نئی باتیں بتا دیں۔ اب میں نے اس سے مقتول کی بیوی کے چال چلن کی بابت پوچھنا شروع کیا۔ بہت ہوشیار اور چلاک عورت ہے، کامی نے بتایا، لیکن ایسی نہیں کہ جو آدمی دل کو اچھا لگا جس نے زیادہ رقم دکھا دی اس کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی شخص اس کے چال چلن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اور چند ایک عورتوں اور آدمیوں کو معلوم ہے کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کی ناجائز دوستی پہلے خامند کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خامند کے مرنے کے بعد اس عورت نے 3 مہینے پورے کیے اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ اس نے اپنے پہلے خامند کو کوئی ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور وہ 7-8 دن چارپائی پر پڑا بیمار رہا اور مر گیا۔ اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، میں نے کہا۔ میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے پہلے خامند کو زہر دیا تھا اور دوسرے خامند سے آزاد ہونے کے واسطے اس کو قتل کروا دیا۔ میں اس مقتول کے قاتل کی تلاش میں ہوں، تم میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، کامی نے کہا۔ میں صرف یہ ثبوت پیش کر سکتی ہوں کہ اس کا پہلا خامند دن کے 10-10:30 بجے فوت ہوا اور اس نے شام 5-5:30 بجے اس کو دفنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی نہ دفناؤ، اس کے رشتہ داروں کو آ لینے دو، لیکن اس عورت نے ایسی جلدی ڈالی کہ اپنی ضد کے مطابق خامند کو جلدی دفنا دیا۔ میں نے میت کو دیکھا تھا، میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ زہر کی نشانی ہے، آگے آپ خود سیانے ہیں۔